ہم بھی آج صبح یہی پڑھ رہے تھے, ہم نے بھی آج یہی پڑھ رہے تھے کہ ہمیں یہ ٹیکنیکل چیزیں تو نہیں پتہ, کیونکہ زیادہ آپ کو پتہ ہے ہمارا فوکس تو جو بیک گراؤنڈ میں رہ گیا یہ سینٹ کی سیٹوں کی وجہ سے, وہ عمران خان کی قید تنہائی ہے. یہ بات بیچ میں ہی رہ گئی ہے کہ وہ ان کو بالکل آئسولیٹ کیا ہوا ہے اور ان کو بالکل ایک بڑی مشکل میں کہ ایک قسم کا غیر انسانی اخلاق کے ساتھ جو ان کے عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور اس کے اوپر ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور یہ بہت حد ہو گئی ہے کہ ایک تو چلے ٹھیک ہے آپ نے ظلم کرنا ہے لیکن ہمارے جوڈیشری کو بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا. کتنی دیر عمران خان کے ساتھ یہ کریں گے؟ اور کیا ایک آپ سوچیں مہینے سے اوپر ہو گیا ہے, ان کو نہ کوئی اخبار ہے, نہ کوئی ان کے پاس کوئی ٹی وی ہے, اور نہ کسی کو ملاقات کرنے دے رہے ہیں. آدھے گھنٹے کے لیے میری بہنیں جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ملاقات عمران خان کے ساتھ نہیں ہو رہی. تو آپ سوچیں کہ اتنی قیادت, آپ ذرا ایک دن بند کر لیں اپنا فون اور ایک کمرے میں 2 دن بند ہو کر مجھے بتائیں, باہر نکل کے آپ سوچیں گے کہ باہر کیا ہوا, آپ دنیا آگے نکل جاتی ہے. اور جو سب سے زیادہ ظلم ہے عمران خان اگر ایک سیل میں ہیں تو ان کو کتابوں کی ضرورت ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ جو پچھلے 1.5 مہینے پہلے ہم نے کتابیں دی ہوئی ہیں وہ پچھلے ہفتے نہیں دی تھی, میری بہن کہہ رہی ہے پچھلے ہفتے تک کوئی دی نہیں, اور پتہ نہیں اب دی گئی ہیں کہ نہیں. اس کا مطلب ان کے پاس کوئی کتابیں نہیں ہیں. قرآن پڑھتے ہیں عمران خان, نماز پڑھتے ہیں, تھوڑی ایکسرسائز کرتے ہیں 1-2 گھنٹے, باقی قید تنہائی میں ہیں. اور ان حالات میں عمران خان کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے اور ہمیں ان کو باہر نکالنا ہے, اور انشاءاللہ ہمارا اس وقت یہی مقصد ہے. 5 اگست خان صاحب نے بات کی کہ تحریک ویک بھی ہونی چاہیے, 5 اگست بالکل قریب ہے, لیکن ابھی تک کوئی پلان, کوئی لائبل کی چیز. دیکھیں ہم نے تو عمران خان کا پیغام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو دے دیا تھا, ہم ساری فیملی گئی تھی اور ان کو دے دیا تھا کہ عمران خان نے کیا کہا ہے 2 ہفتے پہلے. اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم نے دے دیا ہے. اور میں وہ پلان کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پلان کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہ کریں گے. میم ان کے بیٹے کب آ رہے ہیں پاکستان؟ ابھی بیٹے ان کے امریکہ گئے ہیں. کب تک ایکسپیکٹڈ ہے پاکستان آنا ان کا؟ جب وہ امریکہ سے واپس آئیں گے پھر انشاءاللہ پاکستان سے پہلے آئیں گے یا وہ ابھی نہیں میں بات کر رہی. آپ کو پتہ ہے ویسے علم ہے پشاور میں اتریں گے نہیں, ابھی جب آئیں گے اب دیکھیں گے کہاں آنا ہے, کیوں کوئی چھپ کے آنا ہے انہوں نے. دیکھیں وہ نائکاپ ہے ان کے پاس, وہ پاکستانی سٹیزنز ہیں, مطلب نائکاپ کے ساتھ تو پاکستان کی سٹیزن شپ بھی ہے, تو وہ کیوں نہیں آ سکتے, اپنے باپ والد کو نہیں ملنے آ سکتے. ہم سپریم کورٹ بھی فیملی کیس لے کر جا رہی ہے عمران خان کا, تو ہم اپنی فیملی میں تو ہم جو کر سکتے ہیں ہم یہی کریں گے. اور ہم کیا کریں, ہم ہر فورم پہ لے کر جائیں گے عمران خان. ابھی تو اپنے والد کو پہلے ملنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے. علیمہ خان صاحبہ 5 اگست قریب ہے, کیا اس وقت جو گراؤنڈ پر پی ٹی آئی جو جس طریقے سے ریلیز یا پروٹیسٹ وغیرہ کر رہی ہے اس سے مطمئن ہے آپ 5 اگست کو لے کر؟ مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہیں اس وقت. ہمارا فوکس اس وقت کیس تیار کرنے میں زیادہ ہے. ہم سپریم کورٹ کے لیے کیس تیار کر رہے ہیں, اس پہ ہمارا فوکس ہے. میڈم آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی چیز خان صاحب کہتے ہیں تو آپ پارٹی تک پہنچ جائیں گے, پھر آپ اس کو پتہ بھی کریں گے, پوچھیں گے کہ کیا ہوا, تو آپ کیا یہ پوچھیں گے کہ خان صاحب نے 5 اگست کا کہا تھا ابھی تک کیا؟ نہیں, میرے خیال میں وہ پارٹی والوں نے تو کہا ہے کہ ہم کر رہے ہیں. الائنس والے بھی ساتھ شامل ہیں, اچھا صاحب ساتھ شامل ہیں, الائنس کے لوگ ساتھ شامل ہیں, علامہ ناصر ساتھ شامل ہیں, حامد رضا ساتھ شامل ہیں. سب کے ساتھ ہم ساری فیملی ہماری بات ہوئی ہے, ان تک پیغام پہنچا دیا. اچھا میم, مراد سعید بھی سینیٹر بن گئے ہیں اور مرزا افریدی وہ بھی سینیٹر بن گئے ہیں, تو کے پی کے کی جو حکومت ہے وہ بھی خوش ہے, اپوزیشن بھی خوش ہے. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ کس کی ہار ہوئی ہے اور کس کی جیت ہوئی ہے؟ کیونکہ تمام جو نظریں تھیں وہ کے پی کے سینیٹر الیکشن میں ایکسٹرا مل گئی ہے. سیٹ کیا مل گئی مارنے لگی ہے ایکسٹرا میم, ایک جے یو آئی کو ایک سیٹ ایکسٹرا چلی گئی, اگر لیکن صاف 18 ادھر ہو جاتے, ایک سیٹ 5 کم ہو جاتی. مجھے نہیں سمجھ آئی, سیٹ ایکسٹرا ملی ہے. جی اپوزیشن میں سیٹ ایکسٹرا ملی ہے, ان کی جو کیلکولیشن تھی وہ غلط ہونے کی وجہ سے.
وہ نہیں مجھے پتا. یہ اب آپ PTI والوں سے. میم یہ بتا دیں قرآن سعید کے والے سے اب انہوں نے وہ سینیٹر تو بن گئے ہیں, کب تک وہ حلف لیں گے اور جو مجھے وہ آپ پارٹی والوں سے. وہ لیڈ کریں گے, آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میم یہ بتائیے گا کہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے مشال صدیق صاحب کی, وہ آپ پہ اعتراض کر رہی ہیں کہ آپ کے بیٹے شیخ شاہ واپس آ گئے ہیں, کسی ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں, اس پہ کیا بتا دیں گے؟ میرا بیٹا ڈیل کے تحت واپس آیا. کون سی ڈیل؟ آپ کی اپنی سینیٹر کہہ رہی ہیں. اچھا مجھے ڈیل کر کے کیا ملتا ہے اس میں, پہلے یہ بتا دیں. اگر وہ سینیٹر کہہ رہی ہے نا, وہ سینیٹر ہے. میم اس کو منتخب کر دیا خان صاحب نے. خان صاحب کا ہمیں نہیں پتا کس نے منتخب کیا, لیکن میرا بیٹا واپس آیا ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ جیل میں ڈالا جا سکتا ہے, تو وہ تیار ہے اب جیل میں جانے کے لیے, تو اس کی مرضی ہے. اگر ڈالیں گے تو وہ چلا جائے گا. 2 لوگ ہمارے جیل میں, تو تیسرا بھی چلا جائے گا. اگر کوئی اور فیملی کے ممبر ڈال لیں, تو پارٹی والے اگر نہیں جا سکتے تو فیملی چلی جائے گی. مشال کو کہیں خود ذرا جیل کا چکر لگا لیں. جو مروت ہے ان کی جانب سے بڑے آپ پر الزامات لگائے گئے ہیں کہ 26 نومبر کو آپ نے اپنے جو بیٹے ہیں وہ باہر بھیج دیے ہیں. جب بھی اس طرح کو یہ احتجاج کا موقع آتا ہے تو آپ اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتی ہیں, اور جو عوام کے عام بچے ہیں ان کو لے کے آپ آتی ہیں فرنٹ پہ. اصل میں مربت کو جب سے عمران خان نے باہر نکالا ہے پارٹی سے, اس بیچارے کو اور کچھ نہیں سمجھ آتی, وہ فیملی پہ ہی اٹیک کرتا ہے. PTI پہ نہیں کرتا, پتہ نہیں کیا اس کا کوئی ہے, لیکن فیملی پہ اٹیک کرتا ہے. جب میں آپ کو بتاتی ہوں, جب فیملی پہ ایجنسیوں کا فیصلہ یہ ہے کافی مہینوں سے کہ فیملی کو اٹیک کرو بس, تو یہ